آج کی بات ان دنوں کے ناطے سے بھی ہے، اور اگر یہ ہماری زندگی کے ساتھ چلتی گئی تو یہ ہماری ساری زندگی کا ایک معمول بنے گا، اور وہ کیا ہے؟ ہمارے معاملات۔ ہم عبادات کے نام پہ ضرور پوچھتے ہیں کیا پڑھیں، کیسے کیا کریں، وظائف اور اسی طرح کی باتیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری چیز معاملات کی ہے۔ تو آئیے آپ کے ساتھ ایک آرٹیکل شیئر کرتی ہوں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کو اپنی کتاب مفتاح دار السعادہ میں نقل کیا ہے۔ دیکھنا عبادات میں بہت سارے لوگ پاس ہو جائیں گے، اصل معاملہ معاملات کا ہے۔ تو قصہ کچھ اس قسم سے ہے، اس کا نام ہے چیونٹی کی سزا۔ ایک دن علامہ ابن قیم ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے ایک چیونٹی کو دیکھا جو ایک ٹڈی کے پر کے پاس آئی اور اس کو اٹھا کر لے جانے کی کوشش کی، مگر نہیں لے جا سکی۔ ظاہر ہے کہ پر اس سے بڑا تھا، نہیں لے جا سکی۔ کئی بار کوشش کرنے کے بعد اپنے کیمپ یعنی بل کی طرف دوڑی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں سے چیونٹیوں کی ایک فوج لے کر نمودار ہوئی اور ان کو لے کر اس جگہ آ گئی جہاں پر ملا تھا۔ گویا وہ ان کو لے کر پر لے جانا چاہتی تھی۔ چیونٹیوں کے اس جگہ پہنچنے سے پہلے ابن قیم نے وہ پر اٹھا لیا تو ان سب نے وہاں اس پر کو تلاش کیا، مگر نہ ملنے پر سب واپس چلے گئے۔ ٹھیک ہے، مگر ایک چیونٹی وہیں رہی اور ڈھونڈنے لگی جو شاید وہی چیونٹی تھی۔ اس دوران ابن قیم نے وہ پر دوبارہ اسی جگہ پر رکھ دیا۔ جب کہ اس چیونٹی کو دوبارہ وہی پر مل گیا تو ایک بار پھر دوڑ کر اپنے کیمپ میں چلی گئی اور پہلے کے مقابلے میں کچھ کم چیونٹیوں کو لے کر آئی۔ گویا زیادہ تر نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا۔ اتنی بات تو سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ بالکل وہی ہے شیر آ گیا والی کہانی۔ پہلی دفعہ زیادہ چیونٹیوں نے اس پہ اعتبار کیا اور اس دفعہ کم نے، جو کہ اس کی بات کو مانتی۔ اور اس کے بعد پھر دوسری بات کیا ہوئی سمجھیے گا، چلی گئی۔ اب جب اس نے دوبارہ وہی پر دیکھا تو ابھی بھی اکیلی نہیں ہے۔ اب کیا ہوا؟ اس بار بھی جب وہ ان کو لے کر اس جگہ کے قریب پہنچی تو علامہ نے وہ پر پھر اٹھا لیا اور سب نے اس کو دوبارہ کافی دیر تک تلاش کیا، مگر نہ ملنے پر سب واپس چلی گئیں اور حسب سابق ایک ہی چیونٹی وہاں اس پر کو ڈھونڈتی رہی۔ اس دوران علامہ نے ایک بار پھر وہی پر اس جگہ پر رکھ لیا تو وہی چیونٹی آئی اور اس نے اس کو ڈھونڈ لیا اور اپنے کیمپ کی طرف ایک بار پھر دوڑ کر گئی، مگر اس بار کافی دیر کے بعد صرف 7 چیونٹیوں کو لے کر آئی۔ تب ابن قیم نے اس پر کو پھر اٹھا لیا اور چیونٹیوں نے کافی دیر تک پر کو تلاش کیا اور نہ ملنے پر غصے سے اس چیونٹی پر حملہ آور ہوئے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ گویا وہ جھوٹ بولنے پر اس سے ناراض ہو گئی تھی۔ تب ابن قیم نے وہ پر ان چیونٹیوں کے درمیان رکھ دیا۔ جو ہی ان کو پر ملا ساری پھر اس مردہ چیونٹی کے پاس جمع ہو گئیں۔ گویا وہ سب افسردہ اور شرمندہ تھیں کہ انہوں نے اس بے گناہ کو قتل کیا۔ امام ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا اور میں نے جا کر یہ واقعہ ابو العباس ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو بتایا، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ ان کے استاد تھے ابن تیمیہ اور ابو العباس ان کے بیٹے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ تجھے معاف کرے، ایسا کیوں کیا؟ دوبارہ کبھی ایسا مت کرنا۔ تو یہاں سے ذرا سا دیکھیے کہ جھوٹ سے نفرت فطرت کا حصہ ہے۔ کیڑے مکوڑے بھی جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں، قوم سے جھوٹ بولنے پر سزائے موت دیتے ہیں۔ تو کیا یہ کیڑے مکوڑے آج ان انسانوں سے اپنی زبان میں نہیں پوچھیں گے کہ اللہ کی اس دنیا میں اتنا پھر جھوٹ کیوں ہے، اتنی زیادتی کیوں ہے؟ لیڈرز اپنی رعایا کے ساتھ جھوٹ کیوں بولتے ہیں اور رعایا کے ساتھ جھوٹ کیوں بولتی ہے؟ پھل بیچنے والا بھی اوپر بڑے اور نیچے چھوٹے پھل کیوں رکھتا ہے؟ گلی سڑی چیزوں کو چھپانے کی کوشش کیوں کی جاتی ہے؟ تو اس ایک واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج کے دن کی ہماری ٹپ کیا ہے کہ ہم نے اپنا ٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہے۔ ہم نے بہترین طریقے سے
لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا بہت آسان ہے، بندوں کو راضی کرنا بہت مشکل ہے، اور وہ راضی ہو بھی جائے نا تو ان کو راضی رکھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ لوگ راضی ہوتے بھی ہیں نا تو تھوڑی دیر میں ناراض بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں۔ ان دنوں میں ہم لوگوں کے ساتھ اپنے معاملوں کو دیکھیں گے، ہم کہاں کھڑے ہیں، کتنے پانی میں ہیں، کیا کریں گے۔ ہاں، تو آپ نے انشاءاللہ ان دنوں میں پریکٹس کرنی ہے۔ نمبر 1، کبھی اپنا ٹرسٹ لوز نہ کریں، جو کہیں وہ کریں، اور جو کرنا ہے پھر وہی کہیں کی جاتی ہے۔ تو اس ایک واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج کے دن کی ہماری ٹپ کیا ہے کہ ہم نے اپنا ٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہے، ہم نے بہترین طریقے سے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا بہت آسان ہے، بندوں کو راضی کرنا بہت مشکل ہے، اور وہ راضی ہو بھی جائے نا تو ان کو راضی رکھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ لوگ راضی ہوتے بھی ہیں نا تو تھوڑی دیر میں ناراض بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں۔ ان دنوں میں ہم لوگوں کے ساتھ اپنے معاملوں کو دیکھیں گے، ہم کہاں کھڑے ہیں، کتنے پانی میں ہیں، کیا کریں گے۔ ہاں، تو آپ نے انشاءاللہ ان دنوں میں پریکٹس کرنی ہے۔ نمبر 1، کبھی اپنا ٹرسٹ لوز نہ کریں، جو کہیں وہ کریں، اور جو کرنا ہے پھر وہی کہیں۔ ہم بعض دفعہ لوگوں کو چلاؤ میں ڈال دیتے ہیں، اچھا دیکھ لیں گے، ہاں ٹھیک ہے، آ رہی ہوں میں، کوئی نہیں آنا ہوتا، ہم نے کروں گی، کوئی نہیں کرنا ہوتا، صرف وقت ڈالتے ہیں، برا ٹل جائے اور بات ختم ہو جائے۔ تو اس واقعے سے ہمارے لیے یہ باتیں ساری سمجھ کے آتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ بھی راضی ہو اور بندے بھی راضی ہوں، جنت میں جانے کا یہی ایک راستہ آپ کو مجھے نظر آئے گا۔ تو انشاءاللہ آج کی ہماری یہ ٹپ ذی الحج کی، جس میں ہم اپنے معاملات کو دیکھیں گے۔